پچھلے جمعۃ المبارک پر موضوع تھا چغل خور کی سزا، اس سے پچھلے جمعۃ المبارک پر موضوع تھا غیبت کا، اور آج موضوع ہے حسد کا، حسد کی تعریف اور حسد کرنے والوں کا انجام۔ حسد کتنی بری چیز ہے جو آج اس معاشرے میں کوٹ کوٹ کے پائی جاتی ہے۔ حسد، سب سے پہلے حسد کی تعریف۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت کرے اور کوئی دوسرا شخص یہ تمنا کرے کہ یا اللہ یہ نعمت اس سے چھین کے مجھے دے دے، یہ حسد ہوتا ہے۔ ایک شخص کو اللہ نے نعمت سے نوازا ہے اور کوئی شخص یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے، میرے پاس آئے چاہے نہ آئے لیکن اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہوتا ہے۔ یہ ہے حسد کی تعریف جو حدیث میں آئی ہے۔ اب حسد کتنی بری چیز ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو داود حدیث نمبر 4903، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغل والحسد، فرمایا کینہ اور حسد، کینہ کھوٹ اور حسد، یأکلان الحسنات، فرمایا نیکیوں کو ایسے کھا جاتے ہیں کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ جو کینہ اور حسد ہوتا ہے یہ نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ حسد ایسے نیکیاں کھا جاتا ہے، اتنی بری چیز ہے یہ حسد۔ دوسری حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا، فرمایا اے میری امت آپس میں بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، آپس میں ایک دوسرے کی بولی بڑھ کے نہ لگاؤ۔ ایک مسلمان کوئی چیز خرید رہا تھا، آپس میں معاہدہ چل رہا تھا، کوئی تیسرا شخص آیا، اس نے جان بوجھ کے ریٹ زیادہ لگایا۔ میرے آقا نے فرمایا ولا تناجشوا، آپس میں بولیاں بڑھ کے نہ لگاؤ، یہ حسد کا سبب ہے۔ بلکہ کرنا کیا ہے، اللہ فرماتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، فرمایا آپس میں بھائی بھائی بن کے رب کے بندے بن کے رہو۔ پہلے آپس میں بھائی بھائی بنو، رب کے بندے اس زمین پہ بن کے رہو۔ لہٰذا نہ بغض رکھنا ہے آپس میں، نہ حسد رکھنا ہے، نہ کینہ نہ کھوٹ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان علی شان ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، فرمایا یا بنی ایاک والحسد، اے بیٹے اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اے بیٹے اپنے آپ کو حسد سے بچا لو، چونکہ جس کے بارے حسد کر رہے ہو وہ تو کب تڑپے گا، آپ خود پہلے ہی تڑپ رہے ہیں۔ یہ حسد ایسی بیماری ہے جو چین سے جینے نہیں دیتی، حسد ایسی بیماری ہے جو سکون سے رہنے نہیں دیتی، قلبی اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا الا ان لنعم اللہ اعداء، میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو رب کی نعمتوں کا دشمن ہو، رب کی نعمتوں کا دشمن بن جائے؟ صحابہ نے عرض کی من اعداء نعم اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ کی نعمتوں کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ رب کی دی ہوئی نعمتوں کا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب میرے آقا نے فرمایا الذین یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ فرماتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ جو رب کی دی ہوئی نعمتوں پہ حسد کرتے ہیں یہ گویا کہ ڈائریکٹ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ حسد کرتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے حسد کر رہے ہوں گے یا اللہ اس سے چھین جائے،
کوئی بھی نعمت آ جائے، کوئی بھی نعمت آ جائے، معاشرے میں ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہ ہو، اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ اللہ کی نعمتوں کے دشمن بن گئے ہو، جس نے حسد کیا وہ رب کی نعمتوں کا دشمن بن گیا۔ اب حسد کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ حسد کے 5 نقصان ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے غم لا ینقطع، حسد کرنے والے کو ایسا غم ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ حسد کرنے والے کے دل میں ہوتا ہے۔ دوسرا مصیبت لا یؤجر علیہا، حسد ایسی مصیبت ہے جس پہ اجر نہیں دیا جائے گا، یہ خواہ مخواہ کی مصیبت ہے۔ ویسے کوئی مصیبت آ جائے تو اجر ملتا ہے، حسد ایسی مصیبت ہے جس پہ کوئی اجر نہیں ملتا۔ اور تیسرا فرمایا مذمت لا یحمد بہا، یہ ایسی برائی ہے حسد جس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، حسد ایسی برائی ہے جس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھی چیز یسخط علیہ الرب، جو حسد کرتا ہے رب اس بندے پہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑی گھاٹے کا سودا، جو حسد کرتا ہے رب اس پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں، جو بندہ حسد کرتا ہے تغلق علیہ ابواب التوفیق، توفیق کے دروازے اس پہ بند ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ حسد کرتا ہے توفیق کے دروازے حسد کرنے والے پہ بند ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، اب یہ نہیں ہے کہ سارے حسد ناجائز ہیں، ہر بندے کا حسد کرنا ناجائز ہے، بغض رکھنا ناجائز ہے، کینہ نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسے بندے ہیں جن کی حدیث نے اجازت دی ہے کہ تم حسد کرو، یا اللہ جیسے وہ ہے ویسا مجھے بنا دے۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلا بندہ رجل آتاہ اللہ القرآن، پہلا وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، جس کا سینہ قرآن سے بھرا ہے۔ ایسا بندہ دیکھ کر وہ قرآن کے ذریعے کرتا کیا ہے؟ یقوم بہ آناء اللیل والنہار، فرمایا قرآن اس کے سینے میں ہے، دن رات قرآن کو پڑھتا پڑھاتا رہتا ہے۔ فرمایا اگر حسد کرنا ہے نا تو یہ جو قرآن کا عالم اور قرآن کا حافظ ہے نا، اس پہ حسد کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اب ایک ہے حافظ قرآن اور ایک ہے عالم قرآن، ان دو میں سے کسی ایک پہ حسد کرو گے، اگرچہ کوئی بندہ حافظ نہیں بن سکتا، عالم نہیں بن سکتا، لیکن اللہ ان جیسا ثواب خواہش کرنے والے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھو کتنی بڑی شان ہے حدیث پاک میں، فرمایا صرف 2 بندے ایسے ہیں جن پہ تم حسد کر سکتے ہو، ایک وہ جس کے سینے میں قرآن، اور دوسرا فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فرمایا دوسرا وہ شخص جس کے پاس مال ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن اور رات رب کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ فرمایا ایسے شخص پہ حسد کرو، یا اللہ کاش میرے پاس مال ہوتا، میں ویسے لوٹاتا جیسے وہ لوٹا رہا ہے، میں ویسے لوٹاتا جیسے وہ مال لوٹا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو اجازت ملی حسد کی ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ ہم پراپگنڈے کرتے ہیں علماء کے بارے کہ کب کس کو نکلوانا ہے، اور جو حسد کرنا تھا، جو ہم نے رشک کرنا تھا مالداروں سے، ہم نے وہ نہیں لیا، ہمارے سینوں کے اندر بغض پیدا ہو گیا کہ اس کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے، اس نیت سے نہیں کہ میں بھی خرچ کروں گا، نہیں، میں اس سے اونچا نظر آؤں۔ ہم بعض دفعہ مال اور گاڑی بڑی اس لیے لیتے ہیں تاکہ فلاں محلے کے فلاں شخص سے میں اوپر نظر آؤں۔ جس کی یہ نیت ہے اس کے لیے یہ مال برا ہے، یہ تمنا حسد بن جائے گی، وبال بن جائے گی۔ لیکن جس کی یہ نیت ہے یا اللہ میرے پاس مال نہیں ہے، اگر مال ہوتا تو میں رب کے راستے میں لوٹاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو نے صرف یہ تمنا کی ہے، اس تمنا پہ بھی تجھے اجر عطا فرماؤں گا، صرف اس تمنا پہ ہی اللہ اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اب آؤ کہ حسد آسمانوں میں بھی برا ہے اور زمین میں بھی برا ہے، صرف زمین پہ نہیں، آسمانوں پہ بھی حسد برا ہے۔ بعض حکماء فرماتے ہیں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حسد پہلا گناہ ہے جس کے سبب آسمانوں میں نافرمانی کی گئی، یہ حسد پہلا گناہ ہے
جس کی وجہ سے آسمانوں پہ گناہ کیا گیا، وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 12 قرآن میں فرماتا ہے، جب اللہ نے حکم دیا نا ابلیس کو، اے شیطان سجدہ کر حضرت آدم کو، اس نے جواب دیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے نار سے پیدا کیا، اس کو طین سے پیدا کیا، میں کیسے جھک سکتا ہوں طین کے سامنے، مٹی کے سامنے؟ میں نہیں جھک سکتا۔ اب وجہ کیا بنی؟ وجہ سینے میں حسد تھا، وجہ تھا حسد، جس کی وجہ سے قیامت تک وہ مردودین کی صف میں ہے اور قیامت تک ملعونین کی صف میں ہے۔ اور دوسرا حسد جو زمین پہ کیا گیا وہ بھی قرآن میں ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 27 اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ان کو حضرت آدم کے 2 بیٹوں کی خبر پڑھ کے سناؤ، ان دونوں نے نظر مانی، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو پھر دوسرے نے کیا کہا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 27، بے شک اللہ متقین سے قبول فرماتا ہے، اچھے عمل اللہ متقین سے قبول فرماتا ہے۔ آسمان پہ حسد کیا گیا، قیامت تک لعنتی ٹھہرایا، اور زمین پہ حسد کیا گیا تو کیا رونما ہوا؟ قتل۔ قابیل نے حابیل کا قتل کیا، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، جتنا گناہ قاتل کو ملے گا اتنا گناہ قابیل کو بھی ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ قتل کی ایجاد کی ہے قابیل نے، قیامت تک اس کا گناہ اس کو جاتا رہے گا۔ حسد ایسی بیماری ہے، یہ ایسا بیج ہے جس نے بویا اس کا پھل قبر میں بھی کھاتا رہے گا۔ حسد ایسی بیماری ہے جو نسلوں کو برباد کر دیتی ہے، حسد ایسی بیماری ہے جو نیک اعمال کو کھا جاتی ہے، حسد ایسی بیماری ہے جو دل کو زنگ آلود کر دیتی ہے، حسد ایسی بیماری ہے جو رشتہ داروں میں محبت کو نفرت میں تبدیل کر دیتی ہے، حسد ایسی بیماری ہے جو بھائی بھائی کے درمیان آ جائے تو قاتل مقتول بن جاتے ہیں۔ لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں حسد نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ لیکن یہ ہماری باتیں صرف سننے سنانے تک محدود ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے یہاں سے ایک بیان سنا، قرآن اور حدیث سن کے گئے، ہم جن جن کو مانتے ہیں ان کی تعلیمات یہی ہیں کہ حسد جائز نہیں ہے، حسد کسی صورت جائز نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم گئے ہوں گھر اور اگر میرے دل میں کسی کے خلاف کھوٹ تھی، کینہ تھا، حسد تھا، نکال دیا ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، چونکہ ہمارے دل میں وہ نفس امارہ جو ہے نا وہ غالب آ چکا ہے، نفس مطمئنہ نہیں، نفس امارہ غالب آ چکا ہے، جس کی وجہ سے اندر کی انا ہی ختم نہیں ہوتی۔ اب آؤ ایک اور حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان الدین النصیحہ، فرمایا خبردار بے شک دین سارے کا سارا بھلائی ہے، بے شک دین سارے کا سارا بھلائی ہے۔ لہٰذا مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَيَنبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَن يَكُونَ رَاضِيًا نَاصِحًا لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَكُونُ حَسَدًا، فرمایا مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے حسد نہ کرے اور اپنے مسلمان بھائی سے ہر وقت راضی رہے۔ کسی وقت اس موت کا نہیں پتہ، اگر حسد میں موت آ گئی تو کیا بنے گا، حسد کرتے ہوئے موت آ گئی تو کیا بنے گا۔ لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی ہیں، راوی ہیں حضرت انس بن مالک، کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 8 سے 10 سال خدمت کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پہلا وہ جملہ جو میرے آقا نے مجھے سکھایا، پہلا وہ الفاظ جو میرے آقا نے مجھے سکھائے وہ کون سے ہیں سنیں۔ فرمایا یا انس احکم وضوءک لصلاتک، اے انس اپنا وضو ہر وقت تازہ رکھو رب کی نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے آقا نے پہلی وصیت اور پہلی نصیحت جو حضرت انس کو کی ہے، پہلے جملے فرمایا اے انس ہر وقت وضو میں رہو، کس کے لیے؟ لصلاتک، نماز کے لیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟
فرمایا تمہارے کرامن کاتبین تم سے پیار کریں گے، تمہارے کرامن کاتبین، یہ جو اعمال فرشتے نہیں لکھتے، یہ پیار کریں گے۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا وَيُزَادُ فِي عُمْرِكَ، فرمایا اپنی زندگی، تمہاری زندگی میں اللہ اضافہ فرما دے گا، برکت پیدا فرما دے گا۔ کام کیا کرنا ہے؟ ہر وقت وضو میں رہنا، نماز پڑھنے کے لیے۔ اب نماز، وضو تو دور، فرض نمازیں کوئی نہیں پڑھتا، وضو میں ہمیشہ رہنا، ہمیشگی کرنا تو دور، لیکن ہمارے ہاں تو فرض نمازیں بھی ختم ہو گئیں۔ اب اور سنیں، حضرت انس کہتے ہیں دوسری بات جو میرے آقا نے مجھے سکھائی، فرمایا وَإِذَا خَرَجْتَ لِحَاجَةٍ فَلَا يَكَانَ بَصَرَكَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ قِبْلَتِكَ، فرمایا جب اپنے گھر سے نکلو کسی کام کے لیے، فرمایا قبلے کا، تمہارے محلے کا کوئی بندہ جس پہ تمہاری نظر پڑ جائے، تم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا سلمت علیہ، تم نے اس کو سلام کرنا ہے، اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کی حلاوت پیدا کر دے گا، تم نے سلام کرنا ہے۔ فرمایا جب بھی کسی حاجت کے لیے تم باہر نکلتے ہو گھر سے اور جاتے ہو باہر کسی بھی کام کے لیے، فرمایا جس کسی مرد پہ تمہاری نظر پڑے نا، محلے کے کوئی بھی ہو، فرمایا تم نے اس کو سلام کرنا ہے، اللہ دلوں میں ایمان کی مٹھاس پیدا کر دے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ویسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب نزدیک پہنچتے ہیں نا تو دونوں شخص نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں کہیں سلام نہ کرنا پڑ جائے۔ اتنی بدبختی اور اتنی بدقسمتی، کتنے شخص ہیں ویسے آئیں گے سلام کریں گے، اگر باہر ملتے ہیں جو ہی نزدیک جائیں گے منہ نیچے کر لیتے ہیں کہیں سلام نہ کرنا پڑ جائے۔ یہ مسلمانی کا معیار ہے۔ اور کتنے ہیں مقتدی امام کو سلام نہیں کرتے، امام مقتدی کو سلام نہیں کرتے، معاشرے میں ایسا۔ لہٰذا کم از کم جس مقتدی کا امام کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ نمازیں پیچھے پڑھتا ہے، اور وہی امام باہر جائے اور مقتدی نظر آئے تو سر نیچے کر جائے، اور سلام کیا جائے تو جواب نہ دیا جائے، یہ کون سی مسلمانی ہے؟ پر میں محلے کا کوئی شخص جس پہ تمہاری نظر پڑے تم نے سلام کہنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا، ویسے ہم نگاہیں ایک دوسرے کو کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہوں گے تو کہتے ہیں آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرو، جب سلام کی باری آتی ہے تو نظریں جھکا لیتے ہیں۔ کیوں؟ سلام کرو، میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام بینکم، اے لوگوں آپس میں سلام کو عام کرو۔ سلام کو عام کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ بس مسجد کی حد تک آئے ہیں تو جہاں مسجد میں آئے نماز وہاں سلام جائز نہیں، اور جہاں سلام جائز تھا ہم نے نظریں جھکا لیں۔ اور سنیں جو آخری بات تھی اس حدیث کی، حضرت انس کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ان اخراج الغش من القلب من سنتہ، فرمایا جس نے اپنے دل سے کھوٹ کو نکال لیا اس نے اپنے نبی کی سنت پہ ادا کر لیا۔ فرمایا اس نے اپنے نبی کی سنت کو ادا کر لیا، جس نے اپنے دل سے کھوٹ کو نکال لیا، کینے کو نکال لیا، حسد کو نکال لیا، بغض کو نکال لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا یہ شخص جو ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر لیا۔ اب کچھ حق ہیں مسلمانوں کے مسلمانوں پر، آپ نے سنے ہوں گے کثرت سے۔ فرمایا حق المسلم علی المسلم ستۃ اشیاء، مسلمان کے مسلمان پہ 6 حق ہیں۔ فرمایا صحابہ نے عرض کی ما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں 6 حق؟ سب سے پہلا فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی مسلمان بھائی سے ملاقات کرو سب سے پہلا کام سلام کرو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک تو ہے سامنے مل جائے تو سلام کرنا ہے، اور دوسرا فون پہ جب ہم بات نہیں کرتے، فون پہ بات، اگر بیٹے کا فون چلا گیا باپ کو، باپ سلام نہیں کرتا بیٹے کو چونکہ وہ باپ ہے، شریعت تو دور ہے۔ اب باپ جب افتتاح کرتا ہے ہاں پتر سنا سلام، میرے آقا نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم، فرمایا جب بھی ملاقات کرو سلام پھیرو۔ اور روایات میں آتا ہے صحابہ نے اس حدیث کو کیسے عام کیا کہ سلام کو عام کرو۔ اگر صحابہ 2 جا رہے تھے چلتے چلتے، بیچ میں درخت آ گیا، درمیان میں درخت آیا، ایک صحابی اس سائڈ سے گزرتے ہیں دوسرے اس طرف سے گزرتے ہیں، پھر جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں۔ یہ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ لیکن باپ کو بیٹے سے سلام کرتے شرم آتی ہے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا بیٹا بھی کرتا ہے تو پھر کوئی سلام نہیں کرتا،
فوراً اپنے بات جو ہے شروع کر دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مسلمان کا مسلمان پہ پہلا حق ہے سلام کرنا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب مسلمان تجھے کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو۔ لیکن ہمارے ہاں 30 سال پرانی دشمنی، اگر اس نے مجھے کوئی بات کہہ ڈالی تھی، آج وہ مجھے دعوت دے رہا ہے، میں دعوت قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ مجھے 30-40 سال پہلے کی وہ بات یاد ہے، مصطفیٰ کا فرمان یاد نہیں ہے۔ مجھے وہ تو بات یاد ہے کہ میرے ساتھ اس نے یہ کی تھی، لیکن رسول اللہ کا فرمان یاد نہیں ہے۔ فرمایا تمہیں امیر دعوت دے تب بھی جواب دو، غریب دعوت دے تب بھی اس کے بلاوے پہ جاؤ۔ تیسرا حق فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصِحْ لَهُ، فرمایا جب کوئی مسلمان آپ کو خیر خواہی کی باتیں کریں اس کی باتوں کو قبول کرو، اس کی باتوں کو قبول کرو۔ یہ جو ممبر سے آوازیں جاتی ہیں یہ خیر خواہی کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن قبول کرنے کو تیار کوئی نہیں ہوتا۔ اور چوتھا حق فرمایا وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهُ، جب بھی کوئی بندہ چھینک دے وہ کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ۔ فرمایا مسلمان پہ حق ہے اس کو جواب دینا۔ وہ جواب کیا ہے؟ ایک ہے یہدیکم اللہ اور دوسرا ہے یرحمکم اللہ۔ یہ دونوں روایات میں آئے ہیں، یہدیکم اللہ یرحمکم اللہ، یہ مسلمان کا حق ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چھینک دینے سے کتنی لوگوں کو کراہت ہوتی ہے۔ فرمایا تم پہ تو جواب بھی اس کا فرض ہے، حق ہے۔ اور پانچویں چیز فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب بھی مسلمان بیمار ہو جائے اس کی عیادت کو چل کے جایا کرو۔ لیکن یہاں یہ بھی بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا مالدار ہے ہمارے ہاں جو وہی قانون جو میرے آقا کی بعثت سے پہلے تھے، امیروں کے لیے قانون اور ہیں، غریبوں کے لیے اور ہیں۔ اگر کوئی مالدار جس سے مجھے کچھ تمنا ہے، کوئی طمع ہے، کوئی لالچ ہے، میں چل کے جاتا ہوں حضرت صاحب آپ بیمار تھے۔ اگر غریب سالوں سال بیمار پڑا رہے اس کو امید نہیں ہوتی کوئی فلاں امیر میرے پاس عیادت کو آئے گا۔ اور چھٹا حق میرے آقا نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، فرمایا جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جائے تم اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلو، یہ تمہارا حق ہے۔ اب پیدا ہونے سے لے کے آخر تک، مرنے کے بعد بھی کچھ حقوق ہیں جو مسلمان کے ذمے ہیں، ہم نے ان کو ادا کرنا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضرت عثمان کو لوگوں نے قتل کیوں کیا، شہید کیوں کیا، لوگوں کو کس چیز نے ابھارا تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا یہ وہ حسد تھا جس کی بنا پہ لوگوں نے آپ کو شہید کر ڈالا ہے۔ حسد اتنی بری بیماری ہے کہ یہ قتل پہ آمادہ کر دیتی ہے۔ اور حسد ہے کیا؟ حسد یہ ہے جو نعمت فلاں کے پاس ہے وہ نعمت چھین کے میرے پاس آ جائے۔ لیکن ایک حسد جائز ہے، وہ یہ ہے ایک بندے پہ کے پاس قرآن کا علم ہے اور وہ رات کو بھی نماز پڑھتا ہے، دن کو سارا دن دین کا کام کرتا ہے، اس ایسے شخص پہ حسد کر سکتے ہو۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے اور وہ دن رات اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، ایسے شخص پہ حسد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس رشک کرنے پہ بھی اجر عطا فرمائے گا۔ کون سا؟ جو دین اسلام پہ کیا جائے اور وہ مال جو رب کے راستے میں لوٹایا جائے۔ مال اصل میں وہ مال ہے جو اللہ کے راستے میں اور رب کی رضا کے لیے دیا جائے۔ وہ مال نہیں ہے جس کو ہم نے صرف اس لیے دیا تاکہ لوگوں کو اپنے نیچے کر سکیں، تاکہ لوگوں کی نگاہیں نیچے کر سکیں، لوگوں کے منہ بند کر سکیں۔ جس نے اس نیت سے مال خرچ کیا اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر دیا ہوا 1 روپیہ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسد جیسی بیماری سے محفوظ کرے۔